السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو ہے دکھوں کے تیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، ایک دیہاتی تھا، اس نے یہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ دکھوں کے جو تیر آ کے لگتے ہیں ان کا کیا علاج ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر جہاں سے آتے ہیں تیر مارنے والے کے قریب ہو جاؤ، تیر آنا بند ہو جائے۔ بڑی ہی خوبصورت بات ہے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تیر لگانے والا تیر لگا رہا ہے تو اگر وہ اسی لیے لگا رہا ہے کہ آپ کو کوئی چیز لگے، نقصان پہنچے، لیکن اگر آپ آ کے اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ آ کے معافی مانگ لیتے ہیں، آپ سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ فوراً جو ہے وہ اپنا تیر والا معاملہ ختم کر دے گا۔ مقصد یہ تھا اس کے پوچھنے کا کہ یہ دکھ، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مسائل میں رکاوٹ، مختلف لحاظ سے انسان جو تنگ ہوتا ہے، ان تنگیوں سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ بنی اسرائیلی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ ہمارا دکھ، درد، بیماری، خوشی، معاملات جتنے بھی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو ہم اللہ کے قریب ہوں گے انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں وہ درمیان سے ہٹتی چلی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ ہمیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ میری بات ذہن نشین کر لیجئے، امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ بڑی ہی خوبصورت بات ایک تحریر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے ایسے بھی تھے کہ جو کہتے تھے کہ میں اپنے گناہ کا اثر اپنی بیوی پہ بھی دیکھتا ہوں، میں اپنے گناہ کا اثر اپنی سواری پہ دیکھتا ہوں، اور میں اپنے گناہ کا اثر اپنے غلام پہ دیکھتا ہوں۔ اس بات کا فلسفہ یہ ہے کہ جب میں اس رب کی نہیں مانتا نا جس کا میں بندہ ہوں، جس کا میں غلام ہوں، تو میرے ماتحت جو چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ میری ماننا چھوڑ دیتی ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ میں بیوی میں نافرمانی دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ رب کی نافرمانی کرتا ہوں تو بیوی بھی نافرمان ہوگی۔ میں اپنی سواری کو دائیں کرتا ہوں تو وہ بائیں جاتی ہے، میرے قابو میں نہیں رہتی، تو مطلب ہے کہ رب کی نافرمانی کا میں اس پہ اثر دیکھ رہا ہوں۔ میں نوکر کو کچھ کہتا ہوں، وہ آگے سے کچھ کرتا ہے۔ تو یہ دکھوں کے تیر ہوتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں آپ اس رب کے قریب ہوں گے، معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر حافظ عبدالرشید رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ بیٹے جنات جادو کا علاج استغفار سے ہو جاتا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ عرصہ یہ بات نہیں بیٹھ سکی کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی جنات جادو کی بھی اگر پریشانی یا بیماری ہے تو اس میں بھی ہوتا تو وہ باذن اللہ ہی ہے نا، اللہ کے حکم سے یہ معاملات یہ سارے۔ تو ہم اگر اللہ کے قریب ہوں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو اللہ رب العالمین جب ہمارے گناہ معاف ہوں گے تو اللہ رب العالمین اس معاملے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے پڑھنے کے ساتھ بھی جو ہے وہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یہی کہ مالک میں ظالم ہوں، میرا گناہ ہے، میں اپنے اوپر میں نے خود ظلم کیا ہے۔ الا انت سبحانک، اللہ لا الہ الا، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تو پاک ہے اور میں ظالم ہوں۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے آپ کو نیچا کر لیتا ہے، تو پھر دکھوں کے تیر جو ہے وہ کم ہو جایا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کی برکھا برس جاتی ہے۔ ایسے معاملات پھر ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے قریب سے قریب رہیں۔ جتنا ہم رب سے قریب ہوں گے انشاءاللہ الرحمن یہ دکھوں کے تیر اتنا ہی جو ہے وہ ہم سے دور رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔